رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو خواب دکھاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ نوکری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اثاثے بنائیں اور پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا۔ آج ہم اسی خواب کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ رابرٹ کیوساکی کا یہ فلسفہ آج کے پاکستان میں، جہاں معاشی حالات بالکل مختلف ہیں، کتنا پریکٹیکل ہے۔ کیا یہ واقعی مالی آزادی کا راستہ ہے یا صرف ایک اچھی کہانی؟ اور دیکھیں، یہاں مقصد اس کتاب کو غلط ثابت کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ سچ پوچھیں تو اس کتاب میں بہت طاقت ہے، بہت زیادہ، لیکن ہم اس طاقت کو آج کی زمینی حقیقت کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے اصول آج بھی اتنی ہی کارآمد ہیں یا وقت اور حالات کے ساتھ ہمیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹریس ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور نعرہ، نوکری چھوڑ دو، اپنا راستہ خود بناؤ۔ جب میں نے پہلی بار یہ کتاب پڑھی تھی تو سچ کہوں میں بھی اپنی نوکری چھوڑ کر کچھ بڑا کرنے کے خیال دیکھنے لگی تھی۔ اس کتاب کی یہی طاقت ہے کہ یہ آپ کو اکساتی ہے، لیکن پھر حقیقت سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پکی نوکری صرف ایک ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ تو ایک سماجی حیثیت اور تحفظ کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مستحکم نوکری کی بہت قدر ہے۔ والدین، خاندان سب یہی چاہتے ہیں نا۔ تو جب کوئی نوکری چھوڑنے کا سوچتا ہے تو یہ صرف مالی خطرہ نہیں ہوتا، یہ ایک سماجی خطرہ بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو مہینے کے آخر میں گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو ایک غیر یقینی مستقبل میں چھلانگ لگانے سے روکتی ہیں۔ لیکن کیا یہی وہ پور ڈیڈ والی سوچ نہیں جس کے خلاف کیوساکی خبردار کرتا ہے؟ یہ ڈر، یہ رسک نہ لینے کی عادت، کیا یہی چیز لوگوں کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتی؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ڈر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشی ڈھانچے کی بات ہے۔ مغربی ممالک میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے، ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس ہوتے ہیں، قرضوں تک آسان رسائی کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ جی صحیح۔ وہاں اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو سنبھلنے کے لیے کچھ سہارے مل جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا کوئی مضبوط حفاظتی جال یعنی سیفٹی نیٹ موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک مستحکم نوکری ہی کسی کا سب سے بڑا سیفٹی نیٹ ہے۔ تو یہ مشورہ کہ بس چھلانگ لگا دو ایک ایسے شخص کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ زیادہ نہ ہو، لیکن ایک خاندان کے سربراہ کے لیے یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ نیت کا نہیں، حالات کا ہے۔ تو اگر نوکری فوراً چھوڑنا ایک جال ہے تو کتاب کا دوسرا بڑا آئیڈیا ہے اثاثے بنانا۔ لیکن یہیں پر مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ ایک شخص جو اپنی تنخواہ سے مہینے کے آخر تک بمشکل پہنچتا ہے، وہ اثاثے بنانے کا سوچے بھی کیسے؟ اس کے لیے تو سرمایہ چاہیے، اور سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ یہ تو ایک ایسی پہیلی لگتی ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اثاثے بنانے کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے کمانے کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے، جسے کتاب برا کہتی ہے۔ ایک چکر ہے پورا۔ جی بالکل۔ لیکن اس مسئلے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کتاب کی نظر میں اثاثہ ہے کیا۔ کتاب کا سب سے بنیادی اصول بہت سادہ ہے۔ اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے کرائے پر دیا ہوا مکان، اور واجبات یعنی لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے، جیسے آپ کی گاڑی کی ماہانہ قسط یا مہنگا فون جس کی قیمت ہر دن کم ہو رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی تنخواہ سے واجبات خریدتے رہتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ تعریف تو بہت واضح ہے۔ گاڑی کی قسط جیب سے پیسہ نکال رہی ہے اور کرائے پر دیا گھر جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے۔ جسے وہ خریدتا ہے بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جسے وہ خود بناتا ہے۔ خود بناتا ہے مطلب؟ مثال کے طور پر ایک ہنر، ایک سکل۔ فرض کریں کوئی مفت آن لائن کورسز سے گرافک ڈیزائننگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتا ہے، پھر وہ آن لائن فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر کام شروع کرتا ہے۔ اب یہ ہنر اس کی جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے۔ یہ ہنر اس کا پہلا کیش فلو پیدا کرنے والا اثاثہ بن گیا ہے۔ اس نے اسے خریدا نہیں، اس نے اسے بنایا ہے۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی راستہ یہ نہیں کہ پیسہ بچاؤ اثاثہ خریدو، بلکہ راستہ یہ ہے کہ ہنر بناؤ، کیش فلو پیدا کرو، اور پھر اس کیش فلو سے دوسرے اثاثے خریدو۔ یہ تو ایک قابل عمل منصوبہ لگتا ہے۔
تو اس کیش فلو سے پاکستان میں ایک عام آدمی کون سے مالی اثاثے خرید سکتا ہے؟ کتاب تو زیادہ تر ریئل اسٹیٹ کی بات کرتی ہے، جو کہ یہاں ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں کتاب کو پاکستانی حالات کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ کراچی یا لاہور میں ایک فلیٹ خریدنا کروڑوں کا کھیل ہے، لیکن کیا 10,000 روپے ماہانہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی انڈیکس فنڈ میں سرمایہ کاری شروع کی جا سکتی ہے؟ ہاں، وہ تو کی جا سکتی ہے۔ بالکل کی جا سکتی ہے۔ کیا قومی بچت اسکیموں میں تھوڑی تھوڑی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں جو کمیٹیاں ڈالنے کا رواج ہے، اگرچہ وہ تکنیکی طور پر سرمایہ کاری نہیں، لیکن وہ ایک زبردستی بچت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جس سے سال کے آخر میں ایک معقول رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جسے کہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو شروعات چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اہم بات شروعات کرنا ہے۔ اس ساری گفتگو سے ہم واپس نوکری پر آ جاتے ہیں۔ کتاب تو نوکری کو ایک جال، ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ نوکری دشمن نہیں بلکہ ایک سہولت کار، ایک لانچ پیڈ ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ نوکری کو ایک جال سمجھنا کتاب کی سب سے بڑی غلط تشریحات میں سے ایک ہے۔ ایک اچھی مستحکم نوکری آپ کو 2 ایسی انمول چیزیں دیتی ہے جنہیں کتاب میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ پہلی، مستحکم کیش فلو۔ آپ کی تنخواہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہے تاکہ آپ ذہنی سکون کے ساتھ شام میں اپنے ہنر یا سائیڈ بزنس پر کام کر سکیں۔ صحیح۔ اور دوسری چیز ہے تجربہ، نیٹ ورکنگ اور مارکیٹ کی سمجھ۔ بہت سے کامیاب کاروباری لوگوں نے اپنے آئیڈیاز وہیں سے لیے جہاں وہ نوکری کر رہے تھے۔ انہوں نے انڈسٹری کے مسائل کو اندر سے دیکھا اور پھر ان کا حل پیش کیا۔ تو پھر مقصد نوکری بمقابلے کاروبار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نوکری اور کاروبار ایک ساتھ چل سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کا کاروبار اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کو اور آپ کی نوکری کو سنبھال سکے۔ آپ اسے اس طرح سوچیں کہ آپ کی 9 سے 5 کی نوکری آپ کے 5 سے 9 کے خواب کو فنڈ کر رہی ہے۔ یعنی آپ کا باس انجانے میں آپ کا پہلا سرمایہ کار ہے۔ بالکل۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ گھر سے خواتین کے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا۔ پہلے سال تو کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن وہ لگے رہے۔ آج 3 سال بعد ان کی اس سائیڈ بزنس سے آمدنی نوکری سے زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ نوکری چھوڑے بغیر بھی شروعات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کتاب کے عملی مشوروں جیسے نوکری چھوڑنا یا ریل اسٹیٹ خریدنا کو ہمیں اپنے حالات کے مطابق بدلنا پڑتا ہے، تو پھر اس کتاب کی اصل قدر کیا ہے؟ 20 سال بعد بھی لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کتاب کی اصل قدر اس کے دیے گئے فارمولوں میں نہیں، بلکہ اس کی دی گئی سوچ میں ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور لازوال سبق ہے مالی تعلیم، یعنی فائنینشیل لٹریسی۔ یہ کتاب شاید پہلی بار عام آدمی کو پیسے کی زبان سکھاتی ہے۔ اچھا۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں تاریخ، سائنس، ریاضی سب سکھاتا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتا کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے، بجٹ کیسے بناتے ہیں یا سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے۔ یہ کتاب اس خلا کو پر کرتی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ آپ کو وہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سوچے تھے۔ مثلاً، میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں لیکن مالی طور پر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ میرا گھر جس میں میں رہتا ہوں، کیا وہ واقعی ایک اثاثہ ہے؟ یہ آپ کو اپنی مالی زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک نئی اینک فراہم کرتی ہے۔ جب آپ اثاثوں اور واجبات کا فرق سمجھ جاتے ہیں تو آپ ہر مالی فیصلے کو اس اینک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی انقلاب ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے، لیکن ماخوذ میں اس سادگی کے ایک خطرے کا بھی ذکر ہے۔ کتاب کبھی کبھی ایسا تاثر دیتی ہے کہ جیسے چند اصول یاد کر لینے سے زندگی آسان ہو جائے گی اور کامیابی قدم چومے گی، جیسے یہ کوئی جادوئی فارمولا ہو۔ بالکل، اور یہ ایک خطرناک سوچ ہے۔ حقیقی زندگی کسی فارمولے کے تحت نہیں چلتی۔ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہر شخص کے حالات، وسائل، صلاحیتیں، مشکلات سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ کتاب آپ کو ایک عمومی رہنمائی دے سکتی ہے، ایک سمت دکھا سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو کوئی بنا بنایا قدم بقدم چلنے والا راستہ نہیں دے سکتی۔ تو پھر اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا خطرناک ہے؟ جی، اس لیے کتاب کے اصولوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر دے اور وہ ناکام ہو جائے تو اس کی وجہ کتاب نہیں بلکہ اس کا بغیر سوچے سمجھے اپنے حالات کا تجزیے کیے بغیر لیا گیا فیصلہ ہوگا۔ اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کتاب کے اسباق کو اپنی ذاتی صورتحال، اپنے ملک کے معاشی حالات اور اپنے وسائل کے مطابق ڈھال کر استعمال کریں۔ یہ ایک کمپاس ہے، کوئی GPS نیویگیشن سسٹم نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ نہ تو کوئی مقدس صحیفہ ہے جسے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، اور نہ ہی یہ کوئی بیکار کتاب ہے جسے رد کر دیا جائے۔ اس کی حیثیت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ بالکل درست، حتمی بات یہی ہے۔ یہ کتاب سوچ بدلنے، سوال اٹھانے اور مالی تعلیم کے سفر پر پہلا قدم رکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو وہ چنگاری دیتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا سفر، یعنی آگ جلانا، اسے روشن رکھنا اور اسے روشنی حاصل کرنا، یہ سب ہر فرد کی اپنی محنت، سمجھ بوجھ اور حالات پر منحصر ہے۔ ہمارے ذرائع کا نچوڑ یہی ہے کہ کتاب سے متاثر ہوں، اس سے سیکھیں، لیکن قدم ہمیشہ حقیقت کی زمین پر رکھ کر ہی آگے بڑھائیں۔ کتاب آپ کو منزل کی سمت دکھا سکتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کا نقشہ آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ آج کی گفتگو کا کلیدی نقطہ شاید یہی ہے کہ یہ کتاب ایک بہترین نقطہ آغاز ہے۔ یہ ذہنی طور پر اس سفر کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن منزل کا تعین اور راستے کا انتخاب ہر شخص کو اپنی حقیقت اور اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی نقطے پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ کتاب سمت دکھا سکتی ہے، لیکن راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب صرف ایک سمت ہے تو کسی بھی شخص کے لیے اپنے مالی سفر کا صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے پہلا عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے خیال میں تمام ذرائع ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں: اپنی آمدنی اور اخراجات کا ایک بے رحمانہ اور ایماندارانہ جائزہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اپنے پیسے کو بتائے کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے یہ جاننا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔